اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا الملك. کہ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو موت تک زبان کا روزہ رکھے گا، موت تک زبان کا روزہ رکھے گا. خنا کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا بول، دل توڑنے والا بول، گالی، بے عزت، غیبت، طعنے، بولیاں، طنز، جس سے میرا پورا ملک اس وقت جل رہا ہے کہ ہر انسان کے منہ میں زبان نہیں ہے، زہر بھرا ہوا ہے، زہر، سانپوں کا ڈنگ بھرا ہوا ہے اپنے اندر کہ بولتے نہیں ہیں بلکہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو میرے نبی کے آنے سے ہزاروں سال پہلے پہلی صفت جو اللہ نے ہائی لائٹ کی، لا یقول الخنا، وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ وہ کوئی ایسا بول زندگی میں نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، یا یہ وہ دل میں خیال آئے کہ دیکھو انہوں نے میری بے عزتی کر دی، انہوں نے میرا دل توڑ دیا. ہم تو دلوں کو توڑتے ہیں کھلونوں کی طرح، جیسے بچہ کھلونوں کو توڑ دیتا ہے. ہمارا حال ہے کہ ہم دل توڑتے ہیں کھلونوں کی طرح. کھلونا ہے جیسے توڑ کے پھینک دیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا اسے جوڑ دیا. کھلونا تو جڑ جاتا ہے، ٹوٹا دل موت تک نہیں جڑتا. تو میرے نبی کی خوبصورت صفت زبان کا بول میٹھا. وہ طفیل ابن عمر دوسی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کو مکے والوں نے کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، جو سنتا اسی کا ہو جاتا. تو انہوں نے نا ڈر کے نا ایسے روئی کے بنا کے نا گولے اور اپنے کان میں ڈال دی کہ میں تو سنوں گا ہی نہیں، کہ میرے اوپر جادو نہ چل جائے. طواف کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ہمارے نبی پر، آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک دم اس کے دل میں کشش آئی، کیا نورانی چہرہ ہے. تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا یہ وہی جادوگر ہے جس سے ہم تمہیں ڈرا رہے تھے. تو طفیل کہتے ہیں میرے جی میں آیا یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں ہوتا، ان کے چہروں پر تو نحوست ہوتی، یہاں تو نور ہی نور ہے. اور میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اپنی قوم کا، مجھے اتنا بھی نہیں پتہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. میں اس کی سنتا ہوں، ہو سکتا ہے اچھی بات ہو تو میں لے لوں گا، اور اگر جادو ٹونا ہوگا تو میں نہیں لوں گا. میں کڑے کوئی ان پڑھ نادان. روئی نکالی، طواف پورا کر کے اور آ کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی کے پاس. آپ نفل پڑھ رہے تھے، آپ نفلوں سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ واتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اچھا میں ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کے لیے کوئی کشش نہیں، میرے لیے کوئی کشش نہیں. یہ کلام عربی ہے، سننے والا عرب ہے اور کلام کو سمجھتا ہے. اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ سب تعریفیں اللہ کی، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کا طلبگار ہوں. جسے ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کرتا، جو جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا. اور ترجمے میں کوئی آپ کے دل دماغ پہ کوئی جھٹکا لگے کچھ بھی نہیں. لیکن وہ عرب تھا، کلام عربی تھا. کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہنا، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، دوبارہ کہنا. ہم نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. کہنے کا ہاتھ بڑھا، مجھے ایمان کلمہ پڑھا. لا یقول الخنا. بھائیو سب سے زیادہ روزہ ہمارا گندہ ہوتا ہے اس زبان سے. گالیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایتیں، الزام، بہتان، جھوٹے دعوے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں اور لوگوں کی غیبت، لوگوں کا دل توڑنا. اس سے سب سے زیادہ روزہ خراب ہوتا ہے. اور صرف روزہ نہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. روزانہ مجھے لڑائی جھگڑے سننے پڑتے ہیں فیملیز کے. تو جتنی لڑائیاں ہیں 99.9 یعنی 1.1 بیچ میں سے نکال دو. 99.9 لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے کہ نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے نہ ادھر والوں کی زبان قابو میں ہے. اور اس کا زہر ایسا ہے کہ کوبرے کی تو ویکسین تیار ہو گئی ہے، وہ لگاؤ تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. یہ جو اندر کوبرا بیٹھا نا، کالا ناگ، اس کا زہر جس کے اندر اتر جائے اس کے لیے آج تک کوئی ویکسین نہیں تیار. تو میرے نبی کی کیا خوبصورت بات اللہ نے ہزاروں سال پہلے بتائی. لا یقول الخنا. وہ کبھی ایسا نہیں بولیں گے جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے. رکھوں گا یا اللہ توفیق دے.